تو ان 5 چیزوں کو گن کر کے رکھیں. اللہم انی اعوذ بک. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 چیزوں میں سے پہلی چیز سے جو پناہ مانگی، اللہ اے میرے پالنہار تو مجھے بخیلی کنجوسی سے اپنی پناہ میں لے لے، من الجبن بزدلی سے اپنی پناہ میں لے لے، یعنی میں بزدل نہ رہوں، بہادر بن کر کے زندگی گزاروں، اسلام کے لیے کروں، تیری اسلام کی بلندی کے لیے ہمیشہ بہادر بن کے رہوں. چونکہ ایمان کا حصہ بزدلی نہیں، بلکہ بزدلی کفر کا بھائی ہے، ایمان کا بھائی نہیں ہے. ایمان کا دوست کبھی بزدلی نہیں ہوا ہے. جو ایمان والا ہے وہ ہمیشہ بہادر ہوتا ہے. اور تیسری چیز، میرے مولا رذیل عمر میں پہنچنے سے مجھے بچا لے. رذیل عمر وہی کھوسٹ، جو عمر کا سٹھیانہ جس کو کہتے ہیں اپنے معاشرے میں. سٹھیا گئے ہو، بولتے بھی ہیں لوگ کسی کو تانا دیتے ہوئے، سٹھیا گئے ہو، بوڑھے ہو گئے، کھوسٹ بڈھے ہو گئے. اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ اس عمر سے جب دنیا والوں پر بھی ہم بوجھ بن جائیں. میرے مولا میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اور چوتھی چیز کہ دنیا کے فتنوں سے، دنیا کے آزمائش سے مولا مجھے بچا لے. آج کے دور میں یاد رکھیں یہی وہ دور ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمایا تھا، ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے جب سچا مومن شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں اور بیابانوں کی طرف رخ کرے گا، اپنے ایمان اور اپنی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. شاید وہ دور آ چکا ہے. اب تو دنیا خود آزمائش بن گئی، اور دنیا میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آزمائش ہے ہر قدم پر میرے بھائیوں موجود ہے. کاش قرآن و سنت کے آئینے میں آپ دیکھنے کی کوشش کریں. اور 5ویں چیز عذاب قبر. اللہ تعالیٰ سے ہم سب پناہ مانگتے رہیں. ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم إلى آخر الآية. وعن مصعب بن سعد رضي الله تعالى عنه تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يتعوذ بهن. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. رواه البخاري ومسلم هذا الحديث. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعۃ المبارک، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیزان گرامی، آج کے جمعۃ المبارک کا جو خطبہ عظیمہ ہے، اس خوبصورت بیان کا خوبصورت عنوان ذہن میں رکھیں سامعین کرام. 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ، یہ عنوان ہے، ٹاپک ہے.
ہم میں سے ہر ایمان والے کو چونک جانا چاہیے، الرٹ ہو جانا چاہیے، ہوشیار ہو جانا چاہیے، خبردار ہونا چاہیے کہ جب 5 چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگا ہے، اللہ رب العزت کی پناہ، اور اللہ رب العزت کی پناہ کسی اہم ترین مصیبت، حادثہ، پریشانیوں ہی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے، وہ چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت ہو۔ حاضرین کرام، سب سے پہلے یہ آپ بات ذہن نشیں رکھیں، اب اس 5 کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو سیرت طیبہ سے ثابت ہیں، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت مسلمہ کو زندگی گزارنے کے طریقوں میں یہ طریقہ بھی سکھایا کہ دعاؤں میں اپنے اللہ رب العزت سے ہمیشہ امن طلب کرو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور امن کے جو اسباب ہیں اسے جمع کرنا تمہارا کام ہے، صرف دعا کرنے سے کام نہیں چلنے کو۔ اب ایک بندہ امن چاہتا ہے تو نماز قائم کرے، بندہ امن چاہتا ہے توحید خالص پر استقامت اختیار کرے، اب وہ توحید خالص کو تسلیم کرے گا نہیں اور چاہے گا کہ امن ہو جائے، ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں، ہر پہلو سے ہم امن چین سے مامون رہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن 5 چیزوں سے پناہ کی تعلیم اپنی امت کو دیا اور خود بھی پناہ مانگا، پناہ مانگنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام امت کے ہر فرد کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یعنی یہ بہت بڑی پریشانی ہے۔ اگر ان عادتوں سے، ان خصلتوں سے، ان اخلاقی گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے، تم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے ان سے توبہ استغفار اگر نہیں کرتے تو پھر ایمان کی خیر ہے، چونکہ پھر وہ نام کا ایمان رہے گا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ چونکہ وقت بہت مختصر ہے اور مجھے 5 پر تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کو بتانی ہے، تھوڑی روشنی ڈالنی ہے۔ پہلی چیز، حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک آپ یاد رکھیں گے، یہ میں نے جو حدیث پاک تلاوت کیا یہ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث پاک مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد سے روایت فرماتے ہیں۔ حدیث پاک نمبر ہے 6374، 6374 نمبر کی یہ حدیث پاک ہے۔ آپ کی طبیعت چاہے تو اپنے گھروں میں جا کر کے بخاری شریف آپ کی کتاب ہے تو آپ وہاں تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ راوی حدیث مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم ان 5 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو جن 5 چیزوں سے اللہ کے نبی نے یتعوذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود نبی رحمت علیہ السلام نے ان 5 باتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا۔ پہلی بات یعنی پہلی خصلت، پہلی جو خطرناک عادت ہے اور اخلاقی بہت بڑی بدترین برائی ہے اور اللہ تعالیٰ کو شدید نفرت ہے، نفرت نہیں ہے، شدید نفرت ہے، شدت کی نفرت ہے، وہ ہے بخل۔ قرآن و سنت کی زبان میں اسے بخل کہتے ہیں۔ عام طور پر سب ماشاءاللہ ہمارے سامعین کرام سے پڑھے لکھے ہیں، بخل کا ترجمہ اردو میں آپ کرو گے کنجوسی، مکھی چوسی، اور ٹھیٹھ زبان میں کہیے تو کنجوسی، دل کا سخت ہونا۔ اور کس کے معاملے میں؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فی سبیل اللہ،
اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے. اچھا پہلے آپ بخل کی تعریف تو سمجھ لیں. بخل ایک بیماری ہے، اخلاقی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے. وہ ظاہر میں کسی پر نظر نہیں آتا ہے، لباس سے یا اس کی ایکٹیویٹی سے، حرکات و سکنات سے تو پتہ چلے گا، لیکن اصل وہ بیماری دل میں ہوتی ہے سامعین اکرام، اور وہ بڑی خطرناک بیماری ہے. اس کا نام ہے بخل، عربی میں، قرآن سنت کی زبان میں، اور اردو میں ترجمہ ہوتا ہے کنجوسی. کنجوس کس بندے کو کہتے ہیں؟ صرف وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ نہ کرے؟ نہیں، بخیل کی کئی کوالٹی ہے، یاد رکھیں. چونکہ حدیث پاک میں بخیل بہت سارے لوگوں کو کہا گیا ہے، اس تفصیل میں ابھی نہیں جانا ہے. آپ بخل سمجھ لیں ایک بیماری ہے جو دل میں ہوتی ہے. دل میں ایک طرح کی وہ کشادگی نہیں بلکہ تنگی ہوتی ہے. خود اپنے اوپر خرچ کرنے میں بھی، بال بچوں پر، اہل و عیال پر، پڑوسیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، سب اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اس کا اندر سے دل گھبرانے لگتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے. اور ایسے پریشان ہوتا ہے، بڑی پیاری سی مثال نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بخاری مسلم کی حدیث پاک میں دیا. بخیل جب مال کو خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ تو کرتا نہیں، لیکن اگر بھولے بسرے، اگر وہ خدا نخواستہ کرنے لگے تو اس کی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، گویا اس کے جسم پر لوہے کا زرہ پڑا ہوا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں. جب وہ مال خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ کہتے ہیں، وہ میدان جنگ میں پہلے زمانے میں جب تلواریں چلتی تھی، برچھے چلتے تھے، تو اس زمانے میں لوگ ڈھال لے کر کے چلتے، آپ ڈھال کہہ سکتے ہیں اس کو عربی زبان میں کہتے جنہ. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بخیل کی مثال ایسی ہی ہے، گویا اس کے جسم پر ایک جنہ، ڈھال، لوہے کا زرہ اس پر پڑا ہوا ہے اور پورا جسم بھاری ہو جاتا ہے اس کا. اندر سے ناگواری ہوتی ہے، مال کم ہو جائے گا، اور شیطان پیچھے سے گارڈ بن کر کے اس کو گائیڈ لائن دیتا ہے، مال خرچ مت کرنا، تیرے باپ کا ہے، تیرا کمایا ہوا ہے. ٹھیک وہی مزاج، ایمان والو یاد رکھنا، وہی طبیعت، وہی نفسیات جو قارون، دنیا کا سب سے بڑا مالدار، سب سے بڑا مال والا، ٹھیک اس کے مزاج پر، اس کے نقش قدم پر دنیا کا ہر بخیل کنجوس چلتا ہے. اور یاد رکھیں، دنیا میں جس شخص کا نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لیا اور اس کا ذکر باضابطہ ایک رکوع کے اندر، ایک صفحہ کے اندر مالک نے قرآن مجید کے سورہ قصص پارہ نمبر 20 میں فرمایا، 20ویں پارے سورہ قصص میں، وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار، سب سے بڑا خزانہ والا بندہ تھا، لیکن تھا نمبر 1 کا کنجوس، بخیل، اپنے اوپر خرچ کرتا تھا، اور ایک پیسہ بھی کسی غریب مسکین اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اس کو لگتا کہ کوئی آگ کا گولا آ رہا ہے جو مجھ کو جلا دے گا. اگر کسی سائل کو دیکھتا کہ کوئی فقیر مسکین ہمارے دروازے کی طرف آ رہا ہے تو اس کو کیا محسوس ہوتا؟ کوئی آگ کا گولا ہے جو جلانے آ رہا ہے، یعنی ہم کو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، ایک روٹی کھلانی پڑے گی، 5 روپیہ اس کو دینا پڑے گا تو وہ ہمیں جلا دے گا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں فرماتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بخیلوں کو بھی مال دے رکھا ہے، سخیوں کو بھی دے رکھا ہے. تو بخیل لوگ یہ خیال نہ کریں کہ یہ مال کی بہتات، یعنی بہت سارا مال جو رب نے عطا فرما رکھا ہے، یہ ان کے لیے خیر لہم، ان کے لیے بہت خیر کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کچھ کہہ نہیں رہے ہیں، کوئی عذاب نہیں لا رہے ہیں، کوئی بیماری نہیں دے رہے ہیں، اور مال کو یہ جمع کیے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے بل هو شر لہم. اللہ اکبر، انداز بیان دیکھیں مولا کا، انقلاب پیدا کرنے والا ہے. بندے کے اندر اگر ایمان کی ذرا سی رمق ہو تو کانپنے لگے گا. مالک کائنات فرماتے تم سمجھتے ہو کہ خیر لہم، ان کو مال میں نے
بہت دے رکھا ہے تو ان کے لیے خیر ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ تو میں نے آزمائش کے لیے دے رکھا ہے، امتحان، ایگزام لے رہا ہوں کہ میں نے دیا ہے، دیکھتا ہوں کیا بولتا ہے، کیا بولتا ہے، کیا وہی بولی تو نہیں بولتا ہے جو میرا بندہ آج سے تقریباً 3,500 سال پہلے ایک بندے کو میں نے سارے جہان والوں میں چن کر اس کو مال و دولت کا اتنا خزانہ عطا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم میں تعریف فرماتے ہیں۔ تعریف کا مطلب یہ کہ میں نے عطا کیا تھا، بس یہی بہت بڑی تعریف ہے رب کی کہ مالک کائنات ایک دست، ایک ذلیل بندے کو اتنا مال عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ اس کی کنجیاں اٹھاتے اٹھاتے بڑے بڑے پہلوان تھک جاتے۔ یہ رب کا بیان ہے، یہ کسی ہسٹورین کا بیان نہیں سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خود اپنی زبان الہی سے قرآن حکیم کی نورانی آیات میں بیان فرماتے۔ لَتَنُوُّ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ بہرحال چونکہ پانچوں باتیں ہمیں بیان کرنی ہے، تو بخیلی ایک بیماری ہے پیارے ایمان والے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کنجوسی، میں نے 2 آیت کریمہ سورہ محمد پارہ نمبر 26 آیت نمبر 38 اور سورہ پاک نمبر 47، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کے نام پاک پر جو سورہ پاک ہے، اس کی آخری آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہا انتم ہا اولائے، تمہیں ہو کیا گیا ہے میرے بندو، تدعونا لتنفقوا فی سبیل اللہ، جب تمہیں دعوت دی جاتی ہے، مسجد بن رہی ہے، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، ذرا آپ بھی مال والے ہو، حلال پیسہ کماتے ہو، ذرا ادھر بھی کچھ خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں۔ راستے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے بینک میں یا تو فکس ڈپوزٹ کر دو یا چالو کھاتا ہی کھول دو، کچھ تو دو۔ مالک کائنات فرماتے ہیں لیکن ہے کیا معاملہ، تم بندوں میں 2 کوالٹی کے بندے ہو جاتے ہیں۔ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ، جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان میں 2 کوالٹی کے بندے ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ وہ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ، مال ہوتا لیکن وہ بخل کرنے لگتا، کنجوسی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے، نہیں میرے پاس مال نہیں ہے، میں نہیں خرچ کرتا۔ چلیے آگے رب العزت فرماتے ہیں، اب اس کا برین واش کرتے ہیں، مال تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سن لو کان کھول کر کے۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، اگر تم کنجوسی کر رہے ہو یعنی مال کو بچا کے رکھنا چاہتے ہو، بچے گا نہیں بلکہ تلف ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، جل کے خاکستر ہو جائے گا۔ کیوں؟ تم جو بخیلی کر رہے ہو، کنجوسی، مال کو روک کے رکھنا چاہتے ہو، بخیل بننا چاہتے ہو، سخی نہیں بننا چاہتے، تو پھر یاد رکھو یہ بخیلی کنجوسی کا وبال تیرے اوپر پڑے گا۔ کیوں؟ آگے رب العزت اب اپنے بندے کا شیطانی جو وسوسہ ہے اس کو چاک تار تار کیا مالک نے۔ یہ جملہ سنیے رب تعالیٰ کا، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ رب العزت جو تمہیں دعوت دیتا اپنے راستے میں خرچ کرنے کی، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تیری ضرورت ہے، حاجت ہے، یا اس کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مال نہیں ہے۔ واللہ الغنی، اللہ تعالیٰ سارے جہان سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا غنی ہے، وہ تو خالق اکبر ہے، وہ مالوں کو پیدا کرتا ہے۔ انتم الفقراء، تم رب کے محتاج ہو، یعنی مالک کائنات سمجھانا چاہتے ہیں کہ بخیلو، کنجوسو، مکھی چوسو، سنو، یہ مال میری عطا ہے، اگر میرے راستے میں نہیں خرچ کیے تو بچے گا نہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو، مالک نے الٹیمیٹم دیا آخری آیت میں، فَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ پھیر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ پھیرا، خرچ نہیں کرو گے، بخیل بن کے رہو گے، یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ اللہ رب العزت تم بخیلوں، کنجوسوں کو مٹا کر سخیوں کو، جواد کو، فیاض طبیعت، کشادہ دل، دریا دل نہیں سمندر دل بندوں کو لانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے بلکہ میں عطا کروں گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ آخری بات اس کے تعلق سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، روزانہ ما من یوم یصبح به العباد ملکان ینزلان
ہر صبح سویرے، یہ حدیث پاک ضرور یاد رکھیے گا، میری گزارش ہے، بہت سارے مسائل حل ہوں گے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ہر صبح ہر سویرے آسمان سے 2 فرشتہ اترتا ہے زمین پر، دونوں فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور ایک بد دعا کرتا ہے۔ ایک فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم آتی منفقا خلفا، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا اے میرے رب جو تیرے راستے میں خرچ کریں، اور تیرے راستے میں کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مسجد بنانے میں اور غریبوں مسکینوں پر، سب سے پہلے آپ کی کمائی کا حق آپ کے بال بچوں، آپ کے اہل ویال پکا ہے، سب سے بہترین آپ کی کمائی ان پر خرچ ہوتی ہے، وہ بھی صدقہ ہے، اس کے بعد پھر قریب کے دور کے رشتہ دار پڑوسی ہیں، پھر غریب مسکین، پھر اللہ تعالیٰ کے راستے، سبھی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ تو ایک فرشتہ دعا میں کہتا ہے اے میرے رب، اے اللہ اس بندے ان بندوں کو عطا فرما جو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوب عطا فرما۔ اور مالک کائنات سورہ سبا آیت نمبر 38 میں خود فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جو کچھ میرے بندے تم خرچ کرتے ہو نا میرے راستے میں، تم خرچ کرو گے 1 روپیہ، میں اس کے بدلے میں اس دنیا میں تمہیں لاکھوں لاکھ عطا کر سکتا ہوں۔ یعنی خرچ کرنے میں شیطان کے وسوسے میں مت آنا، ہم تم کو جو خرچ کرو گے اس کے بدلے میں تمہیں فوراً ہم تمہاری جھولی کو خالی نہیں رہنے دیں گے، ہمیشہ بھرتے رہیں گے۔ فَهُوَ يُخْلِفُهُ کے معنی اس کی جگہ تم 1 روپیہ خرچ کرو، میں لاکھ روپیہ عطا کر دوں گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ اب آئیے دوسری، چونکہ اس میں 5 چیزیں ہیں ہماری، ان میں دوسری چیز جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پناہ مانگتے تھے اور امت مسلمہ کو بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا، وہ ہے جبن۔ حدیث پاک کی زبان میں جبن کہتے ہیں، اردو میں ترجمہ ہوتا ہے اس کا بزدلی۔ آپ سب لوگ سمجھ جائیں گے بزدلی کس کو کہتے ہیں۔ بزدلی کا اپوزٹ، برعکس اس کی ضد جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے شجاعت، عربی زبان کے لحاظ سے، جس کو آپ اردو میں ترجمہ میں کہہ سکتے ہیں بہادری۔ کون جانتا نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے، اس دنیا میں دنیا والے بھی، اہل دنیا بھی بہادر کو پسند کرتے ہیں یا بزدل کو؟ کہتے ہیں نا غصے میں آ کر کے اہل دنیا اگر کوئی بہادری نہ دکھائے اور بزدلی دکھائے کہیں پر بھی، اپنے گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو، اور خاص طور سے ان مقامات میں جہاں دین کا معاملہ ہو، توحید اور شرک کا معاملہ ہو، کفر اور اسلام کا معاملہ ہو، سنت اور بدعت کا معاملہ ہو، جہاں دین کا معاملہ ہو وہاں بھی اگر بزدلی، حق بات کیسے بولیں، لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ گولیاں چلا دیں گے، تلوار چلائیں گے، ہم کیسے بدعت کی کو جڑ کو کاٹیں، بدعت کی قلا قما کیسے کریں، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنی بازو کی قوت سے، جیسا کہ پیارے نبی کی شریعت مطہرہ میں ہے کہ جب تم کسی کام کو دیکھو برا ہوتے ہوئے، بہادر بن کے سب سے پہلے بازو کی طاقت سے روکو۔ بازو کی طاقت کا مطلب آپ کسی کرسی پر ہو، پاور ہے آپ کے پاس، کوئی آفیسر ہو، آپ روک سکتے ہو، روکنے کی بازو کی طاقت سے نہیں، زبان سے روکو۔ بدعت، خرافات، شرکیہ، کفر، بد اخلاقیاں، عریانیت، بے حیائی، بے شرمی ہو رہی ہے، اور ایک مومن گنگا شیطان بن کے اس کو دیکھ رہا ہے، بولتا نہیں ہے ڈر کے مارے، کیوں؟ بزدل ہے۔ یاد رکھیں ایمان والو، بزدلی ایمان کا دوست ہے ہی نہیں، ایمان اور بزدلی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں۔ ایمان جب ہوگا تو اس ایمان کے ساتھ اس کا دوست، حقیقی سگا بھائی، اس کا نام ہے قرآن و سنت کی زبان میں، عربی زبان میں شجاعت، جس کو ہم کہتے ہیں بہادری۔ مومن بہادر ہوتا ہے، مومن بزدل نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ تو اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس شجاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو۔ یاد کرو جنگ حنین کا معاملہ ہے، جہاں صحابہ کرام بھی جب کفار کی طرف سے، طائف والوں کی طرف سے تیر کی بوچھار ہونے لگی تو بہت سارے صحابہ بھی، آزمائش تھی رب کی طرف سے، بہت سارے صحابہ پیچھے ہٹ گئے، اتنا پیچھے ہٹے کہ اکیلے پیارے نبی میدان جنگ میں رہ گئے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تنے تنہا، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ ہمارے صحابہ نہیں ہیں، مجاہدین اسلام نہیں ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے
سیرت طیبہ میں آپ پڑھوگے تو خون میں گرمی آ جائے گی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے ہیں اور ان ہزاروں ہزار کفار کا آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ سنیے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اے دشمنوں سن لو، میں اللہ کا نبی رسول ہوں، اس بالکل یہ سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عرب کے سردار کا بیٹا ہوں، یہ بھی سچ ہے. یعنی میں اکیلا تم سے مقابلہ کر سکتا ہوں. بہرحال تو بزدلی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، جس کو جبن کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو تعلیم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من البخل. اے میرے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کنجوسی سے، یعنی دل کی تنگی سے. دل کے اندر تنگی ہو، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ہر طرح کی تنگی، خال مال خرچ کرنے کی ہو، علم خرچ کرنے کی ہو، اخلاقی اعتبار سے ہو. اب مسکرانے میں کیا لگا ہوا ہے ایمان والو؟ پیارے نبی فرماتے ہیں تم نکلے، کوئی مسلمان بھائی یا کوئی بھی بندہ تمہیں ملا، السلام علیکم، یا کوئی غیر مسلم ہی ہے تمہارا دوست ہے یا کوئی بھی ہے، قرآن تو کہتا ہے قولوا للناس حسنا، تم ساری انسانیت سے ہنس کر کے بات کرو، مسکرا کے بات کرو. یہ مسکرانا بھی صدقہ ہے. مسکرانے میں کون سا پیسہ خرچ ہوا؟ بعض لوگ مسکرانے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، جبکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایمان اور اسلام کی پہلی پہچان، پہلا جو زینہ ہے وہ یہی ہے کہ تم کشادہ پیشانی کے ساتھ، چمکتے چہرے، چمکتی پیشانی کے ساتھ کسی سے ملو، ہنستے مسکراتے. وہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. تو بعض لوگ مسکرانے میں بھی اخلاقی طور پر بھی کنجوسی کرتے ہیں، مال میں تو کنجوسی کرتے ہی ہیں، اپنی بیوی بال بچوں کو پیار کرنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں. بچوں کو گود میں نہیں لیں گے، پیشاب کر دے گا جی. بیوی کو پیار نہیں کریں گے، والدین کی اطاعت نہیں کریں گے، اسی طریقے سے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے. یہ بھی بخیل ہے، یہ بھی کنجوس ہے. آئیے دوسرا ٹکڑا ہے الجبن، یہ بزدلی یاد رکھیں، بزدلی سے اللہ تعالیٰ کو سخت نفرت ہے. اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. جو مومن طاقتور ہے وہ کمزور مومن سے بدر جہاں افضل ہے اپنے رب کے نزدیک. اور بزدل مومن پہلے ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر وہ بزدل ہے تو اس کا مطلب ایمان سے گیا، چونکہ بزدلی یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے. اور آپ سلف صالحین کی تاریخ کو اٹھا کر کے لائف ہسٹوری کو پڑھیں گے تو سارے صالحین سب کے سب بہادر تھے، شجاع تھے، بزدل کوئی نہیں تھے. تیسری چیز ہے جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگا، اعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور. اے میرے رب میں پناہ چاہتا ہوں اس عمر سے جو بڑھاپے میں بھی سب سے رذیل حصہ ہوتا ہے ضعیفی کا، یعنی انسان اپنی ذات پر خود بوجھ بن جائے. مثلا بہت لمبی عمر پا لیا، اب وہ اتنا کمزور ہے، 50 طرح کی بیماریاں ہیں، رذیل عمر ہے، کچھ یاد بھی نہیں رہتا. اور اپنی معاشرے کی زبان میں کیا کہا جائے اس کو؟ کھوسٹ بوڑھا ہے نا، جس کو ہم حدیث پاک کی زبان میں کہتے ہیں الی ارذل العمر، ناکارہ عمر کو پہنچنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. یعنی میرے مولا چلتے پھرتے مجھے اپنے پاس بلا لینا، جب تک خیر ہو ہمارے لیے زمین پر، بس مجھے زمین کے اوپر رکھنا، اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنی توحید پر قربان ہونے والا اور آپ کی توحید کو بلند کرنے کے لیے جب تک میرے جسم میں میں فزیکلی بھی سوست اور صحت مند رہوں. میرے مولا یہ دعا تو کرنے کی اجازت ہے. اور پناہ مانگنا ہے اس رذیل عمر سے، ناکارہ عمر سے، جب انسان خود اپنی ذات کو اپنے اوپر بوجھ ماننے لگے، اور دوسروں کے لیے تو بوجھ ہے ہی. 3 ہو گئے. چوتھی چیز جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگا ہے وہ ہے فتنۃ الدنیا. اعوذ بک من فتنۃ الدنیا. دنیا خود، پیارے سامعین کرام، یہ دنیا تو خود ہی سب سے بڑا فتنہ ہے. فتنہ کا مطلب آزمائش، ہر جگہ آزمائش. آپ آفس میں کام کرو، ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے گفتگو مکمل کروں گا. آپ آفس میں بڑے آفیسر ہو، کسی کو تھوڑا سا لکھوانا ہے،
آپ سے، بڑے آفیسر ہو، آپ ایک لائن لکھ دو گے تو اس کا کام نکل جائے گا، اور وہ 5 لاکھ کی گڈی لے کر کے حاضر ہوا ہے۔ یہ دنیا کے فتنے کی ایک چھوٹا سا اگزامپل دے رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھنے والا، آفس میں وہ ہے، آپ ہو، بس تیسرا کوئی شخص نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے سر یہ 5 لاکھ کی گڈی لو، ذرا سا لکھ دو، میرا کام بن جائے گا۔ اب وہاں پر دنیا کے فتنے سے آپ کو بچنا ہے، گھر میں پیسے بھی نہیں ہیں، ضرورت ہے، لیکن آپ کو اپنے رب کا حکم یاد آیا، نہیں، میرے مولا نے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ، لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے مت کھانا، رشوت ہے، یہ حرام ہے میرے بندے۔ اب وہ ذرا سا قلم چلانا تھا، آپ کے ہاتھ میں پاور ہے، آپ کے قلم میں طاقت ہے، آپ چلا کر کے 5 لاکھ کی گڈی لے سکتے تھے، لیکن آپ نے یاد کیا نہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، میرے باڈی گارڈ لکھ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان اللہ سمیع بصیر، میرا رب سن بھی رہا ہے، اور سب سے بہتر سننے والا ہے، سب سے بہتر دیکھنے والا ہے۔ اپنے رب کی صفات کو یاد کیا، میں تو مومن ہوں، نہیں، میں اللہ پاک کو کیا جواب دوں گا کل میدان محشر میں؟ آپ نے 5 لاکھ کی گڈی کو لات مار دیا، اور آپ نے وہ غلط کام کرنے سے رک گئے۔ اور دنیا کے فتنے پر اگر گفتگو ہو تو 2-4 گھنٹے آپ سن سکتے ہیں۔ دنیا کی آزمائش بڑی خطرناک ہے۔ آپ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جس طرف نگاہ جاتی ہے بے حیائی، بے شرمی، عریانیت، چاروں طرف۔ کتنا بچاؤ گے اپنے آپ کو؟ تو بچانے کی کوشش کرو، زبان کو بچاؤ، آنکھ کو بچاؤ، اپنی سوچ اور فکر کو بچاؤ، اپنے آپ کو حرام کمانے سے بچاؤ۔ اور یہ دنیا تو فتنہ کی جگہ ہے ہی، اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ دنیا بڑی زرخیز ہے، بڑی ہری بھری ہے، بڑی مزین ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنا کر کے چھوڑا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے امتحان کے طور پر کہ تم کتنا اس میں لگتے ہو، اس دنیا کی محبت اپنے دل میں ڈالتے ہو، یا اللہ پاک کی محبت، اس کے رسولوں کی محبت، دین کی محبت، قرآن کی محبت، سنت کی محبت، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی محبت تمہارے دل میں، آخرت کی محبت، جنت کی محبت، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی محبت تمہارے دل میں اگر ہے تو یہ عارضی دنیا کو لات مار دو گے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، 5ویں چیز، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو پناہ مانگنے کا حکم دیا، تعلیم فرمایا، تربیت فرمایا، وہ ہے عذاب قبر، جس کو آج ہم مسلمانوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے بھی بچوں کا کھیل بنا لیا ہے، بلکہ بعض تو حدیث پاک کا انکار بھی کرتے ہیں۔ عذاب قبر بھی ہے، جبکہ یاد رکھیں، ٹو دا پوائنٹ، ایک لائن میں بیان کر کے خطبہ مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ کافی ہے نا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ یا تو قبر، 2 ہی شکل قبر کی ہوتی ہے، 2 کوالٹی۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڑھا ہے، جس کو علامہ اقبال علیہ رحمت اللہ تعالیٰ کروٹ ان پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے۔ اسی حدیث پاک کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بڑے چھوٹے سے جملے میں اقبال علیہ الرحمت نے فرمایا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یعنی تم اچھا عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا۔ جس دن تم لوگ کفن پہنا کر کے جنازے کی نماز پڑھ کے تمہیں ڈالیں گے تو قبر اپنی گود میں ایسے لے گی جیسے ماں بڑے شفقت سے، پیار سے اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے، ورنہ قبر اتنی زبردست خطرناک جگہ ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے پہلے ہی سے پکار کے کہتی، آؤ نا، میری پیٹھ پر جتنے لوگ چلتے تھے نا ان میں سب سے بدترین تو ہی تھا، آج میرے حوالے کیا گیا ہے تو سب سے پہلے میں تیرا کفن چیروں گی اور نوچ کر کے ایک ایک بوٹی تیری کر دوں گی، اور میرے رب نے تم پر ہمیں مسلط کیا ہے۔ عذاب قبر ٹو دا پوائنٹ، ساری باتوں کا خلاصہ یہ کہ عذاب قبر قرآن پاک کی نورانی آیات سے بھی ثابت ہے، اور حدیث پاک تو 1-2 نہیں، سینکڑوں حدیث پاک ہے عذاب قبر کے سلسلے میں، جو سنانے کا بھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی موقع رہے گا تو ان 5 چیزوں کو گن کر کے رکھیں۔ اللہم انی اعوذ بک، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 چیزوں میں سے پہلی چیز سے جو پناہ مانگی، اللہ
اے میرے پالنہار تو مجھے بخیلی کنجوسی سے اپنی پناہ میں لے لے، من الجبن بزدلی سے اپنی پناہ میں لے لے، یعنی میں بزدل نہ رہوں، بہادر بن کر کے زندگی گزاروں، اسلام کے لیے کروں، تیری اسلام کی بلندی کے لیے ہمیشہ بہادر بن کے رہوں، چونکہ ایمان کا حصہ بزدلی نہیں بلکہ بزدلی کفر کا بھائی ہے، ایمان کا بھائی نہیں ہے، ایمان کا دوست کبھی بزدلی نہیں ہوا ہے، جو ایمان والا ہے وہ ہمیشہ بہادر ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز میرے مولا رذیل عمر میں پہنچنے سے مجھے بچا لے، رذیل عمر وہی کھوسٹ جو عمر کا سٹھیانہ جس کو کہتے ہیں اپنے معاشرے میں، سٹھیا گئے ہو بولتے بھی ہیں لوگ کسی کو تانا دیتے ہوئے، سٹھیا گئے ہو، بوڑھے ہو گئے، کھوسٹ بڈھے ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ اس عمر سے جب دنیا والوں پر بھی ہم بوجھ بن جائیں، میرے مولا میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور چوتھی چیز کہ دنیا کے فتنوں سے، دنیا کے آزمائش سے مولا مجھے بچا لے۔ آج کے دور میں یاد رکھیں یہی وہ دور ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمایا تھا، ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے جب سچا مومن شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں اور بیابانوں کی طرف رخ کرے گا، اپنے ایمان اور اپنی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ شاید وہ دور آ چکا ہے، اب تو دنیا خود آزمائش بن گئی، اور دنیا میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آزمائشیں ہر قدم پر میرے بھائیوں موجود ہے۔ کاش قرآن سنت کے آئینے میں آپ دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور پانچویں چیز عذاب قبر، اللہ تعالیٰ سے ہم سب پناہ مانگتے رہیں۔ اور عذاب قبر کتنی خطرناک ہے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں، بھیک مانگنے والی خاتون آئی میرے پاس، پیارے نبی اس وقت گھر میں نہیں تھے، تو اس کے گود میں بچہ بھی تھا، میرے پاس کچھ تھا نہیں، اس نے مانگا، ایک آدھ کھجور تھا میں نے دے دیا۔ اس سائلہ نے یعنی اس فقیرنی نے، بھیک مانگنے والی نے مجھ کو ایک دعا دیا، جا اللہ تعالیٰ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اب عائشہ فرماتی ہے اس سے پہلے میں نے نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ عذاب قبر، میں نے وہ حدیث کبھی نہیں سنا تھا اس سے پہلے۔ میں چونک گئی کہ عذاب قبر۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد پیارے نبی علیہ السلام تشریف لائے، میں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ایک فقیرنی آئی تھی، کچھ میں نے اس کو کچھ دیا، تو اس نے دعائیہ جملہ کہا کہ تجھے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ عذاب قبر حق ہے۔ اور اما عائشہ فرماتی ہیں اس دن کے بعد سے میں نے نبی رحمت علیہ السلام کو ہر دعا میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو ان 5 چیزوں سے پناہ مانگنے کی ویسے ہی توفیق عطا فرمائے جیسے ہم آپ کے سلف صالحین کو اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمایا تھا۔ اور ان 5 چیزوں سے پناہ مانگتے ہوئے ان سے بچنے کی جو ترکیبیں ہیں، ان سے بچنے کے جو اسباب ہیں اس کو اختیار کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بخیل ہیں، کنجوس ہیں تو اپنے دل میں کشادگی پیدا کریں، اگر بزدل ہیں تو اس بزدلی کو شجاعت میں تبدیل کریں، اگر عمر میں بہت لمبے ہو رہے ہیں تو پھر اپنے رب سے یہ مانگیں کہ مالک صحت و عافیت عطا فرما، اور عذاب قبر سے محفوظ ہونے کی، اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 چیزوں سے دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو، اور مالک کائنات دین و دنیا کی تمام رذیل چیزوں سے، بیکار چیزوں سے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنی امان، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات